السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کورونا کی صورتحال پر۔ عالمی مہلک وبا نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2327 نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ کرونا وائرس سے 31 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,720 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,83,719 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,327 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,49,475، سندھ میں 3,52,472، خیبر پختونخوا میں 1,39,960، بلوچستان میں 28,704، گلگت بلتستان میں 7,210، اسلام آباد میں 84,266، جبکہ آزاد کشمیر میں 21,632 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,52,86,475 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,690 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,17,329 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,388 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 31 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,720 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,856، سندھ میں 5,672، خیبر پختونخوا میں 4,377، اسلام آباد میں 787، بلوچستان میں 318، گلگت بلتستان میں 113 اور آزاد کشمیر میں 597 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسلحے کے زور پر افغان مسئلے کا حل نہیں، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اب طالبان کیوں امریکہ کی بات مانیں گے جب افغانستان سے فوجیوں کا انخلا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسلحے کے زور پر افغان مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے زیادہ کسی نے کردار ادا نہیں کیا۔ تاشقند میں کانفرنس سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ ازبکستان کے دوسرے دن وسطی اور جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے تاشقند میں واقع کانگریس سینٹر پہنچے، جہاں ازبکستان کے صدر نے ان کا استقبال کیا۔ کانفرنس سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ پاکستان پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب امریکہ کے سب سے زیادہ فوجی افغانستان میں تھے، طالبان کو مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے تھی۔ اب طالبان کیوں امریکہ کی بات مانیں گے جب افغانستان سے فوجیوں کا انخلا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر پورٹ پر معاشی سرگرمیاں 2019 سے شروع ہیں۔ خطے کی امن و سلامتی سب سے اہم ہے۔ افغانستان وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہماری ترجیح افغانستان میں استحکام ہے۔ افغانستان میں بدامنی کا اثر پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ گوادر پورٹ پر معاشی سرگرمیاں 2019 سے شروع ہوئیں۔ سی پیک PRI کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ سی پیک علاقائی روابط میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی سے 70,000 سے زائد جانیں قربان ہوئیں۔ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کامیاب کانفرنس منعقد کرنے پر ازبکستان کے صدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے افواج پاکستان کے لیے 15% خصوصی الاؤنس کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین CDA کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ قانون کا یکساں اطلاق یقینی بنایا جائے، گرین ایریاز پر تجاوزات کے حوالے سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران تحریک لبیک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف وفاقی کابینہ نے افواج پاکستان کے لیے 15% اسپیشل الاؤنس کی منظوری دے دی۔ حلیم عادل شیخ کی درخواست پر سندھ حکومت کی جانب سے بنائے گئے کیسز کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ مزید برآں کابینہ کو اہم شخصیات کی سیکیورٹی اور ان کے زیر استعمال پروٹوکول کی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے آئندہ کابینہ اجلاس میں سیکیورٹی اور پروٹوکول کو ریشنلائز کرنے کے حوالے سے جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی کابینہ کو نوشہرہ میں ریلوے کی اراضی پر کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر کے معاملے پر بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے ہدایت کی کہ نوشہرہ ریلوے اراضی کا نیشنل ایسٹ مینجمنٹ کمیٹی کے ذریعے بہتر انتظام یقینی بنایا جائے۔
کابینہ کو اسلام آباد کے سیکٹر E8 اور E9 میں تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین CDA کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ قانون کا یکساں اطلاق یقینی بنایا جائے، گرین ایریاز پر تجاوزات کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے۔ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر مملکت نے یوم شہدائے کشمیر پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک سمجھوتا نہیں کریں گے۔ صدر مملکت عارف علوی نے اپنے بیان میں کہا کہ یوم شہدائے کشمیر پر اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت عارف علوی نے اپنے بیان میں کہا کہ یوم شہدائے کشمیر پر اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء کی روح کو ان کی جانشین زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیری عالمی برادری کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کشمیر کے بہادروں کی آزادی کے لیے جدوجہد ابھی بھی جاری ہے۔ کشمیری عوام کی غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف جنگ منصفانہ اور بے لوث ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی آزادی تک سفارتی، سیاسی اور قانونی مدد فراہم کرتا رہے گا۔ آزادی کا دن دور نہیں، انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ یوم شہدائے کشمیر پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کو مہاراجہ ڈوگرہ کے فوجیوں نے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی جس میں 22 کشمیری شہید ہوئے۔ بھارتی قبضے اور ظلم و بربریت کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد، مزاحمت اور قربانیوں کی ایک تاریخ ہے۔ بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت کا جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ کشمیری مرد اور خواتین بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنے تک کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ڈوگرہ راج کے خلاف مسلمانوں کے علم بغاوت بلند کرنے کی یاد میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا گیا۔ 13 جولائی 1931 کو مہاراجہ کشمیر کے سپاہیوں نے ظلم کی وہ داستان رقم کی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، تاہم قربانیوں کا یہ واقعہ تحریک آزادی کی بنیاد بن گیا۔ 13 جولائی 1931 کو جب مہاراجہ کشمیر کے سپاہیوں نے مظلوم کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی، مسلمانان کشمیر نے ڈوگرہ استبداد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ سری نگر جیل کے باہر اذان کا وقت ہوا تو اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مہاراجہ کشمیر کے سفاک سپاہیوں نے اذان دینے والے 22 کشمیری مؤذنوں کو شہید کر دیا اور بے شمار مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ یوں یہ دن کشمیر کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ افغانستان کے پاکستان پر در اندازی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کہتے ہیں حقیقت میں در اندازی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے سارے مراکز افغانستان میں موجود ہیں۔ DGISI نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے جانیں گے اس رپورٹ میں۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے سارے مراکز افغانستان میں موجود ہیں۔ DGISI نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے۔ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر در اندازی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ حقیقت میں در اندازی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کہا کہ افغانستان میں کسی دھڑے کی حمایت نہیں کر رہے۔ پاکستان علاقائی سیکیورٹی، تجارت کے لیے اور خطے میں بڑے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے سارے مراکز افغانستان میں موجود ہیں۔ ہمارے جوانوں کو پاک افغان بارڈر پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے موقف واضح طور پر پیش کیا ہے کہ ایسے الزامات لگتے رہے تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ویکسین کی ایک ڈوز سے بھی آپ محفوظ ہیں۔ اسد عمر کہتے ہیں ملک بھر میں ایک دن میں ویکسینیشن کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں مثبت کیسز کی شرح 8.5% رہی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ جن کو ویکسینیشن کے بعد کورونا ہو جاتا ہے وہ خطرے سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں مثبت کیسز کی شرح 8.5% رہی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسد عمر کا کہنا ہے کہ ویکسین کی ایک ڈوز سے بھی آپ محفوظ ہیں۔
जिनको वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हो जाता है वो खतरे से काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे। सरबरा NCOC असद उमर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा गुफ्तगू करते हुए लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में एक दिन में वैक्सीनेशन की तादाद 5 लाख है। आदाद शुमार के मुताबिक वैक्सीनेशन लगवाने से वाज़ेह फ़र्क आया है। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का खतरा कम होगा। हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा रोज़ाना वैक्सीन लगाने के लिए अवेलेबिलिटी हमने उसकी दस्तयाबी कर ली है और आपको मैं पुरज़ोर अपील करना चाहूँगा कि आप जो है ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। असद उमर ने कहा कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सयाहती मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर का कहना था कि 3 फरवरी से अब तक हमारे पास 4,09,000 केसेज आए हैं। हमें हिफाजती तदाबीर पर अमल भी करना है और वैक्सीन भी लगवानी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि रोज़ाना 2,500 के करीब कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। भारतीय वेरिएंट का फैलाव तेज़ी से बढ़ रहा है। खुदारा मास्क लाजमी पहने। एक तो ये कि रोज़ाना तकरीबन 2,500 के करीब नए केसेस सामने आ रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से, और उसके अलावा जो पॉजिटिविटी की शरह है जो हम हमेशा देखते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि बीमारी का फैलाव किस हद तक जा रहा है, वो भी तकरीबन 5 से 6% कौमी एवरेज, नेशनल एवरेज हो चुकी है औसतन। और अगर कुछ शहरों के बारे में आपको बताऊं, मुजफ्फराबाद में 21%, गिलगित में 22% और कराची में 20% ये पहुंच चुकी है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।